ایک ایسی ہی عظیم پاکستانی ماں کے عظیم بیٹے کی داستان۔ میجر عابد مجید ملک شہید نے 1997 میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ 18 مئی 2009 کو میجر عابد شہید کو آپریشن راہ راست کے دوران مٹا کے علاقے کو محفوظ بنانے کا مشن دیا گیا، جو انہوں نے کامیابی کے ساتھ پورا کیا، لیکن چند چھوٹی چھوٹی مزاحمتیں ابھی باقی تھیں۔ پیچھے آنے والی 13 گاڑیوں پر دشمن نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ یہ واحد راستہ بھی بند ہو گیا اور کانوائے شدید خطرے میں گھر گیا، اور اس کے دوران ان کے جوان زخمی ہوئے۔ میجر عابد زخمیوں کی مرہم پٹی اور انخلا کا فیصلہ کیا اور فرسٹ ایڈ کے علاوہ پانی لے کر زخمیوں کے پاس پہنچے۔ جب 2 سپاہیوں کو مرہم پٹی کے بعد محفوظ مقام پر پہنچا چکے تو دشمن کی ایک گولی ان کے کندھے میں لگی، مگر انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ اسی اثنا میں مزید گولیاں ان کی چھاتی میں پیوست ہو گئیں، بہت سا خون بہا۔ اسی آپریشن میں ان کے بھائی میجر خالد بھی زخمی ہوئے۔ میجر عابد نے اپنے بھائی میجر خالد سے وائرلیس پر گفتگو کی اور جام شہادت نوش فرمایا۔ میجر خالد، آپ کے بھائی میجر عابد شہید نے شہادت سے چند لمحے قبل آپ سے وائرلیس پہ کچھ کہا تھا، کیا بات تھی آج آپ بتانا چاہیں گے؟ عابد نے جب میرے سے آخری دفعہ رابطہ کیا تھا تو اس کے الفاظ تھے کہ گھر والوں کا خیال رکھنا اور جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے آئے ہیں اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا ہے، اس کو ہر حالت میں مکمل کرنا۔ اس کے بعد عابد سے میری بات نہ ہو سکی۔ میں عابد کے اس میسج کے بعد تھوڑا سا جذباتی ہوا، تھوڑا سا مجھے اشتعال بھی آیا۔ میں نے عابد کو میسج دیا کہ ایک گولی لگی ہے اور تم نے اس طرح بات چیت شروع کر دی ہے تو کون لڑے گا؟ اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ عابد کو 5 گولیاں لگ چکی ہوئی ہیں۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود آگے جا کر جو ہمارے ایک اور لڑکا بھی زخمی ہوا تھا ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں آگے تک نہ پہنچ سکا اور زخمی ہو گیا۔ اور جب عابد سے میری دوبارہ ملاقات ہوئی تو عابد اس وقت تک شہادت کا مرتبہ پا چکا تھا۔ اب جب میں عابد کی پروفیشنل لائف کو دیکھتا ہوں تو مجھے 2 چیزیں اس میں بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک اس کا کہ کسی بھی تربیتی مقابلہ بھی ہو اس میں شکست کا نہ تسلیم کرنا، اور دوسرا اپنے سبارڈینیٹس اپنے جوانوں کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ۔ اور یہی 2 چیزیں تھیں جو اس ایکشن میں بہت نمایاں نظر آئیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ عابد نے جس طرح اپنے پچھلے 11 سال گزارے کہ اگر عابد اپنے جوانوں کو مدد کرنے کے لیے آگے نہ جاتا تو شاید وہ اپنی فوج میں رہنے کا حق ادا کر سکتا۔ آپ نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد اپنے بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ اب بہت بڑا رتبہ ہے آپ کا کہ ایک بیٹا شہید ہے، ایک غازی ہے جو آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ میں جدہ میں تھی جب مجھے یہ خبر ملی کہ دونوں بھائیوں کی کہ ایک بیٹا آپ کا شہید ہو گیا، دوسرا زخمی ہے، اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کون سا زخمی ہے کون سا نہیں ہے۔ میں منہ سے یہ نکلا کہ عابد، اور اس کے بعد جو میری حالت تھوڑی ہو گئی، سانس سن سا ہو گیا اس طرح کر کے، جب میں آواز تھوڑی میں اپنی جگہ پہ آیا تو پھر یا رب العزت تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹے نے اتنا بڑا رتبہ اس کو ملے ہے، تو میں تو جتنا تیرا شکر ادا کروں کم ہے۔ اب مجھے واقعی تھوڑا سا حوصلہ سا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا ایک زخمی ہے، اور یہ نہیں پتا وہ کتنا زخمی ہے، اور یہ کہ میں تھوڑا سا ہو گئی اس طرح۔ تو اس سے بعد میں یہی کہا اللہ تعالیٰ یہ تو ہر مسلمان خواہش کرتا ہے کہ ملک کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، ملک کے لیے، کسی کے لیے یہ خواہش سب کو ہوتی ہے کہ ہم شہید ہوں۔ تو میرے بیٹے نے تو یہ اتنی بڑی شہادت لی، اور اس کی شہادت پہ ہمارے پورے خاندان کو، خاص کر ہمارے 19 کو، جس میں میرے سسر بھی تھے اور میرے میاں بھی تھے، اب میرے بچے بھی، ایک تو چلا گیا، ایک ابھی بھی ماشاءاللہ ہے، اور اس کے بعد میرے ملک کے بہت بڑا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے بیٹے سے نوازا۔ اور اس کے بعد جب اسی
मिसेस की बच्चों की तरह या मिसेस का ध्यान देती हूँ, फिर उस वक्त तकलीफ दिल और तीनों हजरात उसकी मिसेस हमेशा कहती ये मेरी जन्नत है। और फिर जब दूसरी तरफ देखती हूँ शादी की तरफ, फिर मैं 11 पुलिस, ये मेरे बेटे का बहुत बड़ा मकाम है। मैं तो खुशकिस्मत माँ हूँ कि अल्लाह ताला ने कि मुझे इतने बड़े मकाम से नवाजा है। तो ये जा रहे थे, मैंने फोन किया आबिद को, तो आबिद के आगे टोन थी, ए राय आपके शहीदों। तो मैं कहा ये शहीद कहाँ जा रहे हैं? मैं थोड़ा सा हो गई, तो कहते हैं एकदम मैं अभी फोन करता हूँ, बंद कर दिया, अभी फोन करता हूँ। फिर 5 मिनट बाद दोनों भाइयों का SMS का फोन आ गया कि अम्मी जी हम लोग जिस मकसद के जा रहे हैं हमारी दुआ करें, हम कामयाब हों और अल्लाह ताला हमें इज्जत दे, हम अपने अब्बू का नाम रोशन करें और उन जवानों के लिए दुआ करें जो हमारे साथ बिल्कुल यंग एज है। अब बाकायदा पूरी एज बताई इन्होंने कि कोई 18, 20, 22 साल हमारे साथ हैं कि अम्मी जी उसके लिए उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। और उसके बाद आबिद शादी के बाद उसकी डायरी मिली, उसमें यही लिखा हुआ था, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देना, मुझे साबित कदम रखना और ताकि मैं अपने वतन के काम आ सकूं। मेरे बेटे की यही आरज़ू थी। और शुक्र अल्लाह का, कभी मुझे फख्र है कि एक बेटा बड़ा मेरा गाजी और छोटा शहीद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुमने